العزت نے انسانوں کو بنی آدم ہی کہا ہے۔ آخر سوال یہ ہے کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں اور حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں، ان الفاظ میں، ان لفظوں میں ایک عجیب مناسبت پائی جاتی ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں، وہ تمام الفاظ معجزہ ہیں، بئی طور کہ جس مقام پر، جس موقع پر، جس مناسبت سے آپ نے جو لفظ فرمایا، اس جگہ، اس موقع پر وہی لفظ سب سے زیادہ انسب، سب سے زیادہ اس کے مطابق اور سب سے زیادہ اس مناسبت سے فٹ ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ جو پیارے نبی کی زبان سے اذکار نکلے ہیں، جو دعائیں نکلی ہیں، وہ دعاؤں کے کلمات اور دعاؤں کی جو ترتیب ہے، کوئی بھی دعا لے لیجیے، خود الفاظ دعا یہ دلیل نبوت ہے۔ عجیب جملہ ہے، الفاظ دعا، دعا کے جو الفاظ ہیں، کوئی بھی دعا آپ لے لیجیے۔ انسان پہلا لقمہ کھاتا ہے، پڑھتا ہے یا واسع المغفرہ، کیا پڑھتا ہے؟ یا واسع المغفرہ۔ مناسبت دیکھ لیجیے، کیا لطیف مناسبت ہے۔ انسان کا حلق کتنا چھوٹا سا ہے، نرم و نازک اور باریک سا ہے، معمولی سا کانٹا لگ جائے تو خون نکل آئے، مگر اسی معمولی اور نرم و نازک حلق سے انسان بڑے بڑے لقمے کو، سخت اور کڑک سے کڑک لقمے کو چبا کر اسی حلق سے نیچے اتار دیتا ہے۔ پروردگار کی شان، جس وقت لقمہ منہ کے اندر زبان سے آگے کو لقمہ پہنچتا ہے، خود بخود ایٹومیٹک، خود بخود وہ حلق کا حصہ نرم اور کشادہ ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی حلق کا لقمہ نیچے کو اترا، وہ حلق اپنے انداز میں آ جاتا ہے۔ اس بات پروردگار کی شان کریمی کو دیکھو کہ اب چند لقمے کھانے کے بعد، چند لقمہ کھانے کے بعد اگر ہمارا کوئی طالب علم الٹا لٹک جائے، الٹا لٹک جائے تو کیا الٹا لٹکنے پر کیا اسی حلق سے آپ کا لقمہ باہر کو آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ پروردگار کی تخلیق و قدرت ہے۔ مگر پیارے نبی کی دعا میں معجزہ اور جامعیت دیکھو، آپ نے کیا فرمایا؟ یا واسع المغفرہ، اے وہ ذات جس کی مغفرت بہت زیادہ وسیع ہے۔ یہاں دیکھو یہ انسان کا لقمہ حلق یہ وسیع ہوا، اس مناسبت سے کیا فرمایا؟ یا واسع المغفرہ۔ اسی لیے مولانا نے فرمایا کہ پیارے نبی کی جو دعائیں ہیں اور دعاؤں کی جو کلمات ہیں، ان کلمات کی جو ترتیب اور بندش ہے، وہ کلمات کی ترتیب اور بندش اور وہ الفاظ خود بتاتے ہیں کہ یہ دلیل نبوت ہے۔ نبی ہی ایسا کہہ سکتا ہے، کوئی اور ایسا نہیں کہہ سکتا۔ کتنے مصنفین ہیں، اپنی کتابوں کو لکھتے ہیں، بار بار لکھتے ہیں، کاٹ چھانٹ کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے پڑھا کہ فلاں موقع پر آپ نے کوئی دعا فرمائی تھی اور پھر پیارے نبی نے فرمایا نانا یہ دعا مت پڑھنا، اس کو میں کٹ کرتا ہوں، اس کی جگہ پہ دوسری دعا کرنا، دوسری دعا پڑھنا؟ نہیں، یہ چونکہ ایک معجزہ ہے تو تمام دعائیں اور تمام ذکر یہ دلیل نبوت ہے، دلیل رسالت ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ بنی آدم کا جو لفظ ہے یہ نہایت مناسب ہے۔ امام بخاری نے یہاں پر اعمال الانسان نہیں کہا، اعمال الانسان نہیں کہا، اعمال بنی آدم کہا۔ چلتے چلتے اشارہ دے دیا کہ تمہاری نسبت کن سے ہے، تمہاری نسبت کن سے ہے؟ نسبت آدم علیہ السلام سے ہے۔ صرف انسان کہتے تو اس نسبت کی طرف اشارہ نہ ہوتا، اس نسبت کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ تمہاری نسبت آدم علیہ السلام سے ہے، تم آدم کے بیٹے ہو، آدم کے تم بیٹے ہو، اور تم جانتے ہو کہ بیٹے میں باپ کی کچھ نہ کچھ خوبیاں ضرور آتی ہیں، بیٹے میں باپ کی خوبی ضرور آتی ہے۔ اپنے باپ کی خوبی کو دیکھو، آدم علیہ السلام کے کمالات، ان کی صفات، ان کی خوبیوں کو دیکھو، ان کی ایک بڑی خوبی یہ ہے، ایک لغزش ہو گئی تھی، ایک ذلت ہو گئی تھی، معصیت نہیں، ایک ذلت ہو گئی تھی، ایک لغزش ہو گئی تھی۔ دنیا میں آنے کے بعد تمہارے ابو کی شان کیا تھی؟ ہمیشہ اپنی نگاہ کو جھکائے ہوئے تھے۔